السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت میر حسام الدین صاحب، جن کا بڑا تعلق تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے، ان کا واقعہ ایک بیان کرتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا ان کے بیٹے میر حامد شاہ صاحب کے بیٹے کے نکاح کے موقع پر کہتے ہیں کہ میر حامد شاہ صاحب کے جماعت میں خصوصیت رکھنے کے علاوہ صحابی تھے مسلمان کے، ان کے والد حکیم حسام الدین صاحب کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے کو اس وقت سے واقفیت تھی جب کہ آپ اپنے والد کے بار بار کے تقاضے سے تنگ آ کر ملازمت کے لیے سیالکوٹ تشریف لے گئے تھے۔ میر حسام الدین صاحب سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے گئے تو آپ سے تعلق پیدا ہوا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کچہری کی چھوٹی سی ملازمت پر کئی سال تک حضرت مسیح علیہ السلام رہے۔ انہی ایام میں حکیم حسام الدین صاحب سے تعلقات ہوئے اور آخر وقت تک تعلقات قائم رہے۔ یہ تعلقات صرف انہی کے ساتھ نہ رہے بلکہ ان کے خاندان کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے بعد میر حامد شاہ صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے سلسلے میں خاص لوگوں میں شمار ہوتے رہے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں حضرت میر حامد شاہ صاحب کے بارے میں ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ شاہ صاحب ایک درویش مزاج آدمی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلموں کے فرماتے ہیں کہ تاہم حکیم حسام الدین صاحب کے ساتھ جو ابتدا کے تعلقات تھے، اس مثال سے ان کی خصوصیت نظر آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام دعوے کے بعد سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ حکیم حسام الدین صاحب کو آپ کے تشریف لانے کی بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے ایک مکان میں آپ کے ٹھہرانے کا انتظام کیا، لیکن جس مکان میں آپ کو ٹھہرایا گیا اس کے متعلق جب معلوم ہوا کہ اس کی چھت پر منڈیر کافی نہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام نے سیالکوٹ سے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ منڈیر کے بارے میں بھی یاد رکھنا چاہیے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ ایسی چھتیں جن کی منڈیر نہ ہو ان کو وہاں اوپر سونا نہیں چاہیے چھتوں پہ۔ اور اس زمانے میں
گرمیوں میں لوگ چھتوں پہ سویا کرتے تھے کیونکہ پنکھے وغیرہ تو انتظام نہیں ہوتا تھا. تو حضرت مسیح علیہ السلام جو دیکھا کہ چھت کی منڈیر نہیں ہے تو آپ نے فرمایا یہ گھر تو صحیح نہیں ہے. آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا. اور حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ذریعے سے ہی باہر مردوں کو لکھ دیا کہ کل ہم واپس قادیان چلے جائیں گے. نیز یہ بھی بتلا دیا کہ یہ مکان ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی چھت پر منڈیر نہیں. اس خبر کے سننے پر احباب جن میں مولوی عبدالکریم صاحب وغیرہ تھے راضی بقضاء معلوم دیتے تھے، لیکن جو ہی حکیم حسام الدین صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کس طرح واپس جاتے ہیں، چلے تو جائیں. اور فوراً زنانے دروازہ پر حاضر ہوئے اور اطلاع کرائی کہ حکیم حسام الدین حضرت صاحب سے ملنے آئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوراً باہر تشریف لے آئے. حکیم صاحب نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضور اس لیے واپس تشریف لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ مکان مناسب نہیں. مکان کے متعلق عرض کیا انہوں نے کہ مکان کے متعلق تو یہ ہے کہ تمام شہر میں سے جو مکان بھی پسند ہو اسی کا انتظام ہو سکتا ہے. رہا واپس جانا تو کیا آپ اس لیے یہاں آئے تھے کہ فوراً واپس چلے جائیں اور لوگوں میں میری ناک کٹ جائے. اس بات کو ایسے لب و لہجے میں انہوں نے کہا اور اس زور کے ساتھ کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بالکل خاموش ہو گئے اور آخر میں کہا اچھا ہم نہیں جاتے. ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ میں آپ کا بہت مداح ہوں لیکن ایک بہت بڑی غلطی آپ سے ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں، کہنے لگا حضرت مسیح علیہ السلام کو، کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء کسی کی بات نہیں مانا کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مان لی تو ہمارے لیے موجب ہتک ہوگی. لوگ کہیں گے یہ بات فلاں کو سوجی اور انہیں نہ سوجی، اس لیے ان سے منوانے کا یہ طریق ہے کہ ان کے منہ سے ہی بات نکلوائی جائے. یعنی علماء بات نہیں مانتے، طریق علماء سے یا مولویوں سے بات منوانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہی کے منہ سے بات نکلوائی جائے. اور جو طریقہ اس شخص نے پیش کیا جو حضرت مسلم سے ملنے آیا تھا یہ تھا کہ جب آپ کو وفات مسیح کا مسئلہ معلوم ہوا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ چیدہ علماء کی دعوت کرتے اور ایک میٹنگ کر کے یہ بات ان کے سامنے پیش کرتے کہ عیسائیوں کو حیات مسیح کے عقیدے سے بہت مدد ملتی ہے اور وہ اعتراض کر کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی فوت ہو گیا اور ہمارے مذہب کا بانی آسمان پر ہے، اس لیے وہ افضل بلکہ خود خدا ہے. اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام علماء کو اکٹھا کر کے پوچھیں کہ یہ بات ہے، بتاؤ اس کا کیا جواب دیا جائے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس وقت علماء یہی کہتے کہ آپ ہی فرمائیے اس کا کیا جواب ہے. آپ کہتے کہ رائے تو دراصل آپ لوگوں کی ہی صائب ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ تجویز پیش کر رہا ہے حضرت مسیح السلام کو کہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ فلاں آیت سے حضرت مسیح کی وفات ثابت ہو سکتی ہے. علماء فوراً کہہ دیتے کہ یہ بات ٹھیک ہے، بسم اللہ کر کے اعلان کیجئے، ہم تائید کے لیے تیار ہیں. پھر اسی طرح یہ مسئلہ پیش ہو جاتا کہ حدیثوں میں مسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر ہے، مگر جب مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے گا. اس پر کوئی عالم آپ کے متعلق کہہ دیتا کہ آپ ہی مسیح ہیں اور تمام علماء نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دینی تھی. یہ تجویز سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا دعویٰ انسانی چال سے ہوتا
تو بے شک ایسا ہی کرتا، مگر یہ خدا کے حکم سے تھا۔ خدا نے جس طرح سمجھایا اسی طرح میں نے کیا۔ تو حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ چالیں اور فریب انسانی چالوں کے مقابل پہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کی جماعتیں ان سے ہرگز نہیں ڈر سکتیں۔ یہ ہمارا کام نہیں، خود خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ اور یہ آج کل بھی اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوں نہ کیا جائے، یوں دعویٰ کیا جائے، نبی نہ مانا جائے، پھر مجدد کہا جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ خود میرے سے بھی یہاں ایک انٹرویو لینے آئے تھے شخص مسلمان رسالے کے، کہتے اگر نہ مانیں آپ نبی حضرت مسیح علیہ السلام کو تو کیا فرق پڑتا ہے، علماء آپ کے خلاف نہیں رہیں گے پھر۔ تو اس کو بڑا میں نے سمجھایا، حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ جواب دیا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ مانا جائے یا تمہارے علماء کی بات مانی جائے، لیکن بہرحال ان کو سمجھ نہیں آتی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ، آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ 1903 میں جب ایک شخص عبدالغفور نے جو اسلام سے مرتد ہو کر آریہ ہو گیا تھا اور اس نے اپنا نام دھرم پال رکھ لیا تھا، ترک اسلام نام کی کتاب لکھی۔ تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب لکھا جو نور الدین کے نام سے شائع ہوا۔ یہ کتاب روزانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی جاتی تھی۔ جب دھرم پال کا یہ اعتراض آیا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی تو دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہوتی، اور اس پر حضرت خلیفہ اول کا یہ جواب سنایا گیا کہ اس جگہ نار سے ظاہری آگ مراد نہیں بلکہ مخالفت کی آگ مراد ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تعویل کی کیا ضرورت ہے، مجھے بھی خدا تعالیٰ نے ابراہیم کہا ہے۔ اگر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کس طرح ٹھنڈی ہوئی تو وہ مجھے آگ میں ڈال کر دیکھ لیں کہ آیا میں اس آگ میں سے سلامتی کے ساتھ نکل آتا ہوں یا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب نور الدین میں یہی جواب لکھا اور تحریر فرمایا کہ تم ہمارے امام کو آگ میں ڈال کر دیکھ لو، یقیناً خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے اس آگ سے اسی طرح محفوظ رکھے گا جس طرح اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی، نیز معجزات کا بھی ذکر کیا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا کہ جب جس کتاب کا ذکر ہو چکا ہے خلیفہ اول یہ کتاب نور الدین لکھ رہے تھے، تو اس میں آپ نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو ذکر ہے اس سے مراد لڑائی کی آگ ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ آگ پر پڑ کر زندہ تو بچنا مشکل ہے، اس لیے آگ سے مراد لڑائی کی آگ لی۔ حضرت مسیح علیہ السلام ان دنوں بسراواں کی طرف سیر کو جایا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں بھی ساتھ تھا، کسی نے چلتے ہوئے کہا کہ حضور بڑے مولوی صاحب نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جو لوگ عام طور پر عقلی باتوں کی طرف زیادہ راغب ہوں وہ ایسی باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، اس طرح کی تعویلیں اور نقطے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قریباً ساری سیر میں اس بات کا رد کرتے رہے اور فرمایا کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا سلوک کیا تو کیا وعید ہے کہ آگ میں ڈالا ہو؟ کیا تعاون آگ سے کم ہے؟ اور دیکھ لو کیا یہ کم معجزہ ہے کہ چاروں طرف تعاون آئی مگر ہمارے مکان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ بس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچا لیا ہو تو کیا بعید ہے؟ ہماری طرف سے مولوی صاحب کو کہہ دو کہ یہ مضمون کاٹ دیں۔ چنانچہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے انہوں نے کاٹ دیا اور پھر نئے فکرات لکھے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ معجزات کے بارے میں انبیاء ہی کی رائے صحیح سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کی دیکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدھ گھنٹہ باتیں کرتا ہے، سوال کرتا اور جواب پاتا ہے، اس کی باتوں تک تو خواص بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کجا یہ کہ عوام الناس جنہوں نے کبھی خواب ہی نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہو تو ایک دو سے زیادہ نہیں، اور پھر اگر زیادہ بھی دیکھیں تو دل میں تردد ہو رہتا ہے کہ شاید یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نفس کا ہی خیال ہے۔ مگر جو یہ کہتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ادھر ہم نے سونے کے لیے تکیے پر سر رکھا، ادھر یہ آواز آنی شروع ہوئی کہ دن میں تمہیں بہت گالیاں لوگوں نے دی ہیں، یعنی سارا دن تمہیں بہت گالیاں ملی ہیں، مگر فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ۔ اور تکیے پر سر رکھنے سے لے کر اٹھنے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح تسلی دیتا رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ساری رات یہی الہام ہوتا رہتا ہے کہ انی مار رسول اقوم، میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور نیک لوگ ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، مگر اس حد تک نہیں جس حد تک نبی سمجھ سکتا ہے۔ نبی ہی ہے، اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کلام ایسے رنگ میں ہوتا ہے جس کی مثال دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ حضرت مسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اپنے الہام اور خواب اس وقت تک 1000 کی تعداد میں پہنچ چکے ہوں گے، مگر اس شخص کی، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی، ایک رات کے الہامات کے برابر بھی نہیں یہ ہو سکتے، جسے شام سے لے کر صبح تک انی مار رسول اقوم کا الہام ہوتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، لیکن جب ہم ان کو انبیاء کے مقابلے پر کھڑا کرتے ہیں تو گویا خواہ مخواہ ان کی حد تک کراتے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا اپنا مذاق ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں عام طور پر یہ چرچا رہتا تھا کہ آپ کو زیادہ پیارا کون ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ بڑے مولوی صاحب، یعنی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض چھوٹے مولوی صاحب یعنی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کا نام لیتے تھے۔ ہم اس پارٹی میں تھے جو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو زیادہ محبوب سمجھتی تھی۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ دوپہر کے قریب کا وقت تھا، کیا موقع تھا یہ یاد نہیں، پہلے بھی کبھی شاید یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں اور ممکن ہے اس وقت موقع بیان کیا ہو، مگر اس وقت یاد نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے، یا حضرت اماں جان بھی شاید وہیں تھیں، ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو احسانات ہیں ان میں سے ایک حکیم صاحب کا وجود ہے۔ آپ بالعموم حضرت خلیفہ اول کو حکیم صاحب کہا کرتے تھے، کبھی بڑے مولوی صاحب اور کبھی مولوی نور الدین صاحب بھی کہا کرتے تھے۔ آپ اس وقت کچھ لکھ رہے تھے اور فرمایا کہ حضرت خلیفہ اول کے بارے میں کہ ان کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے، اور یہ ہمارا ناشکرہ پن ہوگا اگر اس کو تسلیم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا عالم دیا ہے جو سارا دن درس دیتا ہے، پھر طب بھی کرتا ہے، جس کے ذریعے ہزاروں جانیں بچ جاتی ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے، اب یہ تو پہلے بات ہوئی جو ان کے سامنے ہوئی حضرت مسلم موعود کے، پھر آگے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے
یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ چلتے ہیں جس طرح انسان کی نبض چلتی ہے۔ بس ایسے شخص کا کوئی حوالہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کیا جائے، یہ مقابلہ ہو رہا تھا کہ حضرت خلیفہ اول کا کوئی حوالہ کسی نے پیش کیا، اس موقع پہ یہ بات آپ نے کہی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور حضرت خلیفہ اول نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں اگر ایسے شخص کا کوئی حوالہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں پیش کیا جائے باوجود ان ساری تعریفوں کے، پھر اپنا ذکر فرمایا کہ مثلا اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے پر میرا نام دے دیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوائے اس کے کیا ہیں کہ ہم کو گالیاں دلوائی جائیں۔ حضرت خلیفہ اول کا مقام ہونے کے باوجود حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر میں ان کا ایک اعلیٰ مقام ہونے کے باوجود ان کے الفاظ ان کے بارے میں جو بیان ہوئے، اس کے باوجود اگر حوالہ پیش کیا جائے مقابلے پہ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے جیسے گالیاں دلوائی جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خلفاء کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ متبوع کی پیروی کریں، یعنی جس کی اتباع کی ہے، جس کی بیعت کی ہے اس کی پیروی کریں۔ خلفاء کی عزت اسی طرح قائم رہتی ہے۔ اور اگر عدم علم کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، یعنی خلفاء سے بھی اگر عدم علم کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو جسے اس کا علم ہو اسے چاہیے کہ بتائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، شاید آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود کہ نقد کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے بہت زیادہ دیا ہے، یعنی کسی بات کو سمجھنے کا، اس کی گہرائی میں جانے کا، اس کو پرکھنے کا، اچھی طرح چھان پھٹک کرنے کا علم جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی باتوں کا علم فرماتے ہیں خلفاء کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے بہت زیادہ دیا ہے، اور مامورین کی باتوں کو سمجھنے کی دوسروں سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں۔ پھر اس بات پر غور کر کے ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے معنی وہی ہیں جو لوگ لیتے ہیں، اور یہ یقیناً نقد کے بعد ہم اس کو حل کر لیں گے، یعنی اس کو پرکھنے کے بعد ہم حل کر لیں گے، اور وہ حل 99% صحیح ہوگا۔ لیکن اس کو حل کرنے کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ ہم آپ کے مقابل پر ہوں گے اور آپ کے ارشادات کے مقابلے میں نام لے کر ہماری بات پیش کی جائے۔ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ پیش کرے اور آگے سے دوسرا میرا نام لے دے تو اس کے معنی سوائے اس کے کیا ہیں کہ حد تک کرائی جائے۔ پس خواہ حضرت خلیفہ اول ہوں یا میں ہوں یا کوئی بعد میں آنے والا خلیفہ، جب یہ بات پیش کر دی جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے تو آگے سے یہ کہنا کہ فلاں خلیفہ نے یوں کہا ہے غلطی ہے، جو اگر عدم علم کی وجہ سے ہے تو سند نہیں ہو سکتی، پھر اس کی کوئی سند نہیں اگر علم نہیں ہے تو، اور اگر علم کی وجہ سے ہے تو گویا خلیفہ کو اس کے متبوع کے مقابل پر کھڑا کرنا ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اگر متبوع کے کسی حوالے کی تشریح خلیفہ نے کی ہے تو یہ کہا جائے کہ آپ اس کے معنی یہ کرتے ہیں لیکن فلاں خلیفہ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں۔ اس طرح خلیفہ نبی کے مقابل پر کھڑا نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے جو نبی کے کلام کی تشریح کر رہا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ خلفاء کو سب باتیں معلوم ہوں۔ کیا حضرت ابوبکر اور عمر کو ساری احادیث یاد تھیں؟ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 20 باتیں ایسی ہیں جو ہم کو یاد نہیں اور دوسرے آ کر بتاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں جن کے پاس یہ باتیں ہیں وہ اگر سنائیں تو بڑا احسان ہے۔ فرمایا کہ ضروری نہیں کہ خلیفہ سب باتوں سے واقف ہو۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول اس زمانے میں صحابہ تھے موجود، انہوں نے حضرت خلیفہ اول کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے آپ ان کو فرما رہے ہیں
کہ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ خلیفہ اول کتاب میں بہت کم پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تعداد کتابیں شائع ہوتی تھیں ان میں سے بہت کم پڑھتے تھے۔ میرے سامنے فرمایا حضرت مسلم موعود نے کہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہا کہ آپ مولوی صاحب کو پروف پڑھنے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں یہ کتابیں؟ وہ تو اس کے ماہر نہیں ہیں اور ان کو پروف دیکھنے کی کوئی مشق نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے ماہر ہوتے ہیں اور بعض نہیں۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دیکھتا ہوں مگر اس میں پھر بھی 20 غلطیاں چھپ جاتی ہیں۔ اور ایک مثال آپ نے دی کہ آج ہی جو خطبہ چھپا اس میں سخت غلطی ہو گئی، میں نے تو اصلاح کی تھی لیکن اصلاح کرتے وقت پہلے فقرے کا جو مفہوم میرے ذہن میں تھا وہ دراصل نہ تھا، اور اس کی وجہ سے غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی وجہ سے کہنا تو یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے، اور میں نے اس کے بعد فقرے کو جس میں کچھ غلطی رہ گئی تھی یوں درست کر دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعد کی نبوت بنا دے، مگر چھپنے کے بعد فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا تو پہلا فقرہ بالکل اس کے الٹ تھا جو میں نے سمجھا تھا، اور الفضل میں یہ فقرہ پڑھ کر میں بڑا حیران ہوا۔ تو اصل لکھنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں آ سکتا بلکہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے جو اسی نبوت کو آگے جاری رکھ کے وسلم کی نبوت کو ہی قائم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے جو فقرہ لکھا گیا اس سے یہ الٹ پڑا گیا کہ جس طرح کوئی شرعی نبی کے رستے مسدود نہیں ہیں۔ بہرحال آپ نے اس کی تفصیل فرمائی، پھر آپ فرماتے ہیں تو بعض لوگ پروف دیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے۔ تو کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہا کہ مولوی صاحب تو اس کے ماہر نہیں ہیں، آپ ان کو پروف کیوں دکھاتے ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو فرصت کم ہوتی ہے اور وہ بیمار وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پروف ہی پڑھ لیا کریں تا ہمارے خیالات سے واقفیت رہے، اور پھر باوجود اس کے کہ آپ کو اندھا اعتقاد تھا حضرت مسیح علیہ السلام پہ خلیفہ اول کو، لیکن بعض دفعہ عدم علم ہوتا ہے اس لیے الٹ بات ہو جاتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اس لیے میں بھیجتا ہوں پروف پڑھنے کے لیے کہ کتابیں پڑھنے کی ان کو فرصت نہیں ملتی، تو پروف پڑھنے سے ہمارے خیالات سے ان کو واقفیت ہو جائے۔ اور پھر مسلم فرماتے ہیں کہ پڑھنے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ ہر بات یاد بھی ہو۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے متعلق یہ حوالے میں نہیں نکال سکا اور مولوی محمد اسماعیل صاحب کو کہلا بھیجا کہ نکال دیں۔ مسلم موت فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ اس قسم کا ہے کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں بھی جو روز پڑھتا ہوں ان میں سے کسی کی آیت نہیں نکال سکتا، لیکن دلیل کے ساتھ جس کا تعلق ہو وہ خواہ کتنا عرصہ گزر جائے مجھے یاد رہتی ہے۔ جن باتوں یاد رکھنا میرے کام سے تعلق نہ ہو وہ مجھے یاد نہیں رہتی۔ حوالے میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں سے نکلوا لوں گا اس لیے یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا ایک بات تو یہ کہ خلفاء اگر کوئی ایسی تشریح کرتے ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے واضح تشریح کے سے الٹ ہے تو اس کے بارے میں اطلاع کر دینی چاہیے، اور اگر خلیفہ وقت سمجھے کہ یہ جو تشریح کی گئی تھی اس کی یہ تشریح ہو سکتی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس سے، تو پھر وہی تسلیم ہوگی، اور اگر نہیں تو پھر وہ درست کر لے گا اپنی بات کو۔ لیکن بہرحال یہ سمجھنا کہ اس نے یہ کہا اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا، آپس میں تضاد کیوں ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ تضاد کوئی نہیں ہوتا، ہاں بعض دفعہ عدم علم ضرور ہوتا ہے۔ پھر ایک چاند اور سورج گرہن کے واقعے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ایک واقعہ ہوا کہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے
کہ ایک مخالف مولوی جو غالباً گجرات کا رہنے والا تھا ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ مرزا صاحب کے دعوے سے بالکل دھوکہ نہ کھانا، حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ مہدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانے میں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا۔ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہ ہو اور سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن نہ لگے، ان کے دعوے کو ہرگز سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اتفاق کی بات کہ وہ ابھی زندہ ہی تھا مولوی کہ سورج اور چاند کے گرہن کی پیشگوئی پوری ہو گئی، چاند لگ گیا، گرہن لگ گیا۔ تو اس مولوی کے ہمسائے میں ایک احمدی رہتا تھا، اس نے سنایا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو اس مولوی نے گھبراہٹ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ ٹہلتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، ہن لوگ گمراہ ہوں گے، یعنی اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس نے یہ نہ سمجھا کہ جب پیشگوئی پوری ہو گئی ہے تو لوگ حضرت مرزا صاحب کو مان کر ہدایت پائیں گے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عیسائی بھی ایک طرف تو یہ مانتے تھے کہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئی ہیں جو پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں، مگر دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سن کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس وقت اتفاقی طور پر ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا۔ جیسے مسلمان کہتے ہیں علامتیں تو پوری ہو گئیں، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا۔ مگر عجیب بات ہے یہ ہے کہ ایسا اتفاق ایک جھوٹے کو ہی نصیب ہوتا ہے اور سچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ جھوٹے کے حق میں تو تائیدات ظاہر ہوتی ہیں اور سچوں کے حق میں آج کل کچھ نہیں ہو رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے عفو اور درگزر کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس رنگ میں دشمنوں نے آپ کا مقابلہ کیا دوست جانتے ہیں۔ دشمنوں نے گھماروں کو آپ کے برتن بنانے سے، سکوں کو پانی دینے سے بند کر دیا، لیکن پھر جب کبھی وہ معافی کے لیے آئے تو حضرت صاحب معاف ہی فرما دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے کچھ مخالف پکڑے گئے تو مجسٹریٹ نے کہا کہ میں اس شرط پر مقدمہ چلاؤں گا کہ مرزا صاحب کی طرف سے سفارش نہ آئے، کیونکہ اگر انہوں نے بعد میں معاف کر دیا تو پھر مجھے خواہ ان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مگر دوسرے دوستوں نے کہا کہ نہیں، اب انہیں سزا ضرور ہی ملنی چاہیے۔ جب مجرموں نے سمجھ لیا کہ اب سزا ضرور ملے گی تو انہوں نے حضرت صاحب کے پاس آ کر معافی چاہی۔ حضرت صاحب نے کام کرنے والوں کو بلا کر فرمایا کہ ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا ہم تو اب وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کی سفارش نہیں کریں گے۔ تو حضرت اقدس فرمانے لگے کہ وہ جو معافی کے لیے کہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ مجسٹریٹ نے کہا دیکھا وہی بات ہوئی جو میں پہلے کہتا تھا، مرزا صاحب نے معاف کر ہی دیا۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ ہمیں صرف محظوظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اوپر لاگو بھی کرنے چاہیے۔ معافی اور درگزر کی طرف کافی توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نہایت ٹھنڈے دل کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے مخالفین کی گالیاں سنی اور اپنے سامنے بٹھا کر سنی، مگر باوجود اس کے تہذیب اور متانت کے ساتھ ایسے لوگوں سے باتیں کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر بھی کھائے اس وقت بھی جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر امرتسر میں پتھر پھینکے گئے۔ اس وقت میں بچہ تھا، مگر اس وقت ہی خدا تعالیٰ نے مجھے حصہ دے دیا۔ لوگ بڑی کثرت سے اس گاڑی پر پتھر مار رہے تھے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیٹھے تھے۔ میری اس وقت 14-15 سال کی عمر ہوگی۔ گاڑی کی ایک کھڑکی کھلی تھی، میں نے وہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگ اس زور سے پتھر مار رہے تھے کہ کھڑکی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پتھر میرے ہاتھ پر لگے۔ پھر جب سیالکوٹ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر پتھر پھینکے گئے
اس وقت ہی مجھے لگے۔ پھر جب تھوڑا عرصہ ہوا میں سیال کوٹ گیا تو باوجود اس کے کہ جماعت کے لوگوں نے میرے ارد گرد حلقہ بنا لیا تھا، مجھے 4 پتھر لگے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو تحریک کی کہ ایسے جلسے منعقد کیے جائیں جن میں ہر شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں اس لیے باقی سب لوگ اپنے اپنے اندر اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ بند کر دیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ باقی لوگوں کو بھی تبلیغ کا ویسا ہی حق ہے جیسا مجھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بات پیش کرو، میں اپنی بات پیش کرتا ہوں، اور جب تک یہ طریق نہ پیش کیا جائے امن کبھی نہیں ہو سکتا اور حق نہیں پھیل سکتا۔ دنیا میں کون ہے جو اپنے آپ کو حق پر نہیں سمجھتا، لیکن جب خیالات میں اختلاف ہو تو ضروری ہے کہ اسے ظاہر کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہی بات اگر حکومت پاکستان سمجھ لے یا عرب دنیا میں سمجھ لیں لوگ تو پھر تبلیغ کے بڑے رستے وسیع ہو جائیں اور ان کو خود پتہ لگ جائے کہ کون حق پر ہے اور کون غلط۔ پھر ملکہ کی تبلیغ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پہلے زمانوں میں کیا مجال تھی کہ کوئی بادشاہ کو تبلیغ تو کر سکے۔ یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی سمجھی جاتی تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے ملکہ معظمہ کیسرا ہند کو ایک خط لکھا جس میں اسے اسلام کی طرف بلایا اور کہا کہ اگر اسے قبول کر لو گی تو آپ کا بھلا ہوگا۔ یہ سن کر بجائے اس کے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا، اس چٹھی کے متعلق اس طرح شکریہ ادا کیا گیا کہ ہم کو آپ کی چٹھی مل گئی ہے جسے پڑھ کر خوشی ہوئی۔ تو آج جو ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں وہ تو آج بھی کبھی اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے ان لیڈروں کو۔ ایک ترک سفیر ایک دفعہ قادیان آیا، اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے جب بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام زندہ تھے، ایک ترکی سفیر یہاں آیا۔ ترکی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے مسلمانوں سے بہت سا چندہ لیا، اور جب اس نے جماعت احمدیہ کا ذکر سنا تو قادیان بھی آیا۔ حسین کامی اس کا نام تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اس کی گفتگو ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے یہاں سے زیادہ مدد ملے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا وہ احترام کیا جو ایک مہمان کا کرنا چاہیے۔ پھر مذہبی گفتگو بھی ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسے کچھ نصائح کیں کہ دیانت و ایمانت پر قائم رہنا چاہیے، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ یہی آج کل مسلمان لیڈروں کے لیے مسلمان ملکوں میں ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ رومی سلطنت ایسے ہی لوگوں کی شامت اعمال سے خطرے میں ہے کیونکہ وہ لوگ جو سلطنت کی اہم خدمات پر مامور ہیں اپنی خدمات کو دیانت سے ادا نہیں کرتے اور سلطنت کے سچے خیر خواہ نہیں، بلکہ اپنی طرح طرح کی خیانتوں سے اسلامی سلطنت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سلطان روم جو ترکی کا سلطان بادشاہ تھا کی سلطنت یا خلافت کہلاتی تھی اس وقت کی سلطنت کی اچھی حالت نہیں ہے، اور میں کشفی طریق سے اس کے ارکان کی حالت اچھی نہیں دیکھتا، اور میرے نزدیک ان حالتوں کے ساتھ انجام اچھا نہیں، اور ترکی گورنمنٹ کے شیرازے میں ایسے دھاگے ہیں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور غداری کی سرشت ظاہر کرنے والے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ نصیحتیں کیں تو اس سفیر کو بہت بری لگیں، کیونکہ وہ اس خیال کے متحد آیا تھا کہ میں سفیر ہوں اور یہ لوگ میرے ہاتھ چومیں گے اور میری کسی بات کا انکار نہیں کریں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اسے یہ کڑوی کڑوی باتیں کیں کہ تم حکومت سے بڑی بڑی تنخواہیں وصول کر کے اس کی غداری کرتے ہو، تمہیں تقویٰ و طہارت سے کام لے کر اسلامی حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے، تو وہ یہاں سے بڑے غصے میں گیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسلامی حکومت کی حد تک کرتے ہیں
کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی حکومت میں بعض کچے دھاگے ہیں۔ مسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان عام طور پر دین سے محبت رکھتے ہیں، مگر افسوس کہ مولوی انہیں کسی بات پر صحیح طرح غور کرنے نہیں دیتے۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ عوام الناس اپنے دلوں میں خدا کا خوف رکھتے اور سچائی سے پیار کرتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ مولوی انہیں کسی بات پر غور کرنے نہیں دیتے اور جھٹ اشتعال دلا دیتے ہیں۔ اس موقع پر بھی مولویوں نے عام شور مچا دیا کہ ترکی کی حکومت جو محافظ حرمین شریفین ہے، اس کی حضرت مسیح علیہ والسلام نے حد تک کی ہے۔ جب یہ شور بلند ہوا تو حضرت مسیح علیہ والسلام نے اس کے جواب میں لکھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ترکی کی حکومت مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی حکومت چیز ہی کیا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرے۔ مکہ اور مدینہ تو خود ترکی کی حکومت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بیان کر کے کہ جس شخص کے دل میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے متعلق اتنی غیرت ہو، اس کے ماننے والوں کے متعلق کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے تو وہ خوش ہوں؟ ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ تسلیم کیا جائے کہ حقیقی طور پر مکہ اور مدینہ کی کوئی حکومت حفاظت کر رہی ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عرش سے خدا مکہ اور مدینہ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی انسان ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ان مقدس مقامات پر حملہ کرے تو اس وقت انسانی ہاتھ کو بھی حفاظت کے لیے بڑھایا جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا موقع آئے تو اس وقت دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ حفاظت کے متعلق جو ذمہ داری خدا تعالیٰ نے انسانوں پر عائد کی ہے، اس کے ماتحت جماعت احمدیہ کس طرح سب لوگوں سے زیادہ قربانی کرتی ہے۔ ہم ان مقامات کو مقدس ترین مقامات سمجھتے ہیں، ہم ان مقامات کو خدا تعالیٰ کے جلال کے ظہور کی جگہ سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی عزیز ترین چیزوں کو ان کی حفاظت کے لیے قربان کرنا سعادت دارین سمجھتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو شخص ترچھی نگاہ سے مکے کی طرف ایک دفعہ بھی دیکھے گا، خدا اس شخص کو اندھا کر دے گا۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے کبھی یہ کام انسانوں سے لیا تو جو ہاتھ اس بد بین آنکھ پھوڑنے کے لیے آگے بڑھیں گے، ان میں ہمارا ہاتھ خدا تعالیٰ کے فضل سے سب سے آگے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی ہر احمدی کے دل میں مقامات مقدسہ کے بارے میں یہی جذبات ہیں، اور انشاء اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور یقین میں بھی ہمیشہ اضافہ کرتے رہے اور قربانی کرنے والوں کی صف اول میں ہمیں شامل رکھے۔ نمازوں کے بعد میں جو جنازہ غائب پڑھاؤں گا، جو ایک ہے مکرم سمیر بخوتہ صاحب کا جو 24 فروری 2015 کو صبح جرمنی میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے آپ بڑے عرصے سے، لیکن اس تکلیف کے باوجود آپ مسلسل خدمت دین میں مصروف رہے۔ 58 سال ان کی عمر تھی۔ 11 مئی 1957 کو الجزائر میں پیدا ہوئے، اور 1991 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کثرت سے خواب دیکھے ہیں کہ میرے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی کہ میں احمدیت قبول نہ کرتا۔ 1993 سے 94 تک صدر جماعت کیسل کے طور پر خدمت کرتے رہے جرمنی کی۔ 1994 سے 99 تک بطور لوکل امیر کاسل خدمت کی توفیق پائی۔ 99 سے 2003 تک ریجن ہیسن نارتھ کے ریجنل امیر کی حیثیت سے خدمت جانے کی توفیق پائی۔ امیر صاحب فرانس لکھتے ہیں کہ 1998 کے جلسہ سالانہ فرانس میں شامل ہوئے تو خاکسار کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ گفتگو کے دوران کہنے لگے
کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو 2 دیوانوں کا ذکر فرمایا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک میں ان دیوانوں میں سے ایک میں ہوں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے تبلیغ کو باقی دیوانوں کی طرح کہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، تبلیغ کا حق. 2006 میں انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ میں بحیثیت معلم خدمت دین کے لیے وقف کرتا ہوں. پہلے بھی خدمت کرتے تھے، تو بہرحال اس کے بعد سے لے کے تادم آخر انہوں نے بڑے آسن رنگ میں خدمت سر انجام دی. امیر صاحب فرانسی لکھتے ہیں کہ عاجز نے سمیر بخوتا صاحب کو گزشتہ 16 سال سے تبلیغ میں دیوانوں کی طرح کام کرتے دیکھا ہے. کیا فرانس کی گلیاں اور کیا مراکش، تیونس یا الجزائر یا کیریبس کے جزائر، گلی گلی گھر گھر پیدل جانا پڑا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ گاڑی نہیں ہے یا فاصلہ زیادہ ہے. پیدل ہی چل پڑے اور کئی کئی میل پیدل چلتے ہوئے لٹریچر تقسیم کرتے، تبلیغ کرتے اور سوالوں کے جواب دیتے. خلافت سے ان کو عشق تھا، اور ہر خط جو موصول ہوتا تھا، جواب جس خط کا میری طرف سے، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور بڑا احترام کرتے تھے. الجزائر کے بہت سے دورے کیے اور وہاں جماعتوں کو آرگنائز کیا. صدر صاحب الجزائر نے بتایا کہ سخت گرمی کے باوجود ایسے علاقوں میں جہاں پہنچنا مشکل تھا، گاؤں گاؤں پیدل گئے اور باوجود شوگر کی تکلیف کے مسلسل کام کرتے رہے. امیر صاحب فرانس کے ساتھ مراکش کے دورے کیے. ایک دفعہ عید الفطر بھی وہیں گزاری اور رمضان بھی وہیں گزارا. گھر گھر جاتے احمدیوں کے، انہوں نے اکٹھا کرتے، نظام جماعت کے بارے میں بتاتے. بڑی مستقل مزاجی سے انہوں نے خدمت کی ہے، نہ صرف تبلیغ کی بلکہ جن کو تبلیغ کرتے تھے ان کی تربیت بھی کی اور جماعتوں کو آرگنائز بھی کیا. تیونس میں تبلیغی سفر کے دوران ایک دفعہ پولیس نے پکڑ لیا، حراست میں بھی رہے. اس کے بعد پھر یورپین پاسپورٹ کی وجہ سے کو چھوڑ دیا گیا. امیر صاحب فرانس کہتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ ایک جن کی طرح تبلیغ کرتے تھے تو غلط نہ ہوگا. آخری وقت میں بھی اب آپ کو تبلیغ کرنے کی اور جماعت کے کام کرنے کی نصیحت کرتے رہے. اور انہوں نے آخری جو ہمارے مربی ہیں کاسل میں اس وقت، ان کو یہی کہا جو مجھے پیغام بھجوایا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو کام کرنے میں تو معاف کر دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے انتہائی وفا کے ساتھ نہ صرف اپنے عہد بیعت کو نبھایا بلکہ دین کی خدمت کا بھی جو عہد کیا تھا اس کو بھی، اس کی جو انتہا ہو سکتی تھی اس تک پہنچانے کی کوشش کی. خدمت دین ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. اور خلافت کی اطاعت اس طرح تھی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ نیا احمدی ہوا اس حد تک اطاعت کے جذبے سے سرشار ہوگا. وہاں کاسل کے جو مربی ہیں سفیر الرحمان لکھتے ہیں کہ گزشتہ جمعے کے روز ہسپتال کی انتظامیہ سے بڑی مشکل سے جمعہ پڑھنے کی اجازت لے کر آئے اور مسجد میں تشریف لائے اور تصاویر کھنچائیں، اور یہ ان کو پتہ تھا کہ میرا یہ آخری جمعہ ہے. کہتے تھے آخری ایام میں بھی ان کا یہی مطالبہ تھا کہ انہیں جلد از جلد حضرت مسلم موعود مربی صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود کی تصنیف ذکر الہی کی 2 عدد کاپیاں دی جائیں. یہ انہوں نے اپنے زیر تبلیغ ڈاکٹرز کو پہنچانی تھیں. اور کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ ہسپتال میں یہ تصنیف پہنچائیں، سمیر صاحب نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جلدی سے ڈاکٹرز کو دے آؤ. اور ڈاکٹر صاحب بھی سمیر بخوتا صاحب کے رویے اور ان کے اخلاق سے بہت متاثر تھے.
اور انہوں نے بار بار اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہم نے آج تک اس سے زیادہ صبر والا اور خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والا مریض نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ مربی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میٹنگ تھی اور اس میں فیصلہ ہونا تھا کہ مہمان نوازی کے لیے جو لوگوں نے آنا ہے ان کے لیے کتنے لوگوں کا کھانا تیار کیا جائے، کتنی چیزیں بنائی جائیں، اور لمبی بحث چلنے شروع ہو گئی کہ اتنی تعداد میں بنائی جائے، اتنی تعداد میں بنائی جائے۔ اس پہ ضمیر بختہ صاحب بھی وہاں موجود تھے، بحیثیت نمائندہ۔ انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، کہنے لگے کہ ہم کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ ہمیں قواعد نئے سرے سے سکھائے جائیں، اور نہ ہی یہ جماعت ہمارے لیے کوئی نئی چیز ہے۔ ہمارے پاس ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ خلیفہ وقت کے نمائندے ہم میں موجود ہیں، یعنی مربی موجود ہے، وہ جو بھی ہمیں کہیں ہم نے بس اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس لیے اتنی بنائی جائے تعداد میں یا اتنی بنائی جائے اس کو چھوڑو، اور جس طرح یہ کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ بس یہ روح ہے جو پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے، اتحاد بھی ہوتا ہے، اور ترقی بھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر مقام پر جہاں بھی ہمیں موقع ملے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو پیغام پہنچائیں۔ آگے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا کرتے تھے کہ تبلیغ میرا آکسیجن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اصل میں کافی غیر پاکستانی احمدی ہیں، اور یہ سب انہی کی بدولت اور انہی کی محنت سے احمدیت میں شامل ہوئے ہیں۔ اپنے پیچھے انہوں نے اہلیہ مریم بختہ صاحبہ کے علاوہ 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ نور الدین، بڑے بیٹے نور الدین شادی شدہ ہیں، اور دوسرے عبدالحکیم اور منیر احمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پاس ایک بیگ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ جب بھی سفر پہ جاتے تو بیگ رکھا کرتے تھے، بلکہ اب بھی انہوں نے الجزائر جانے کے لیے سیٹیں بک کروائی ہوئی تھیں، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ امیر صاحب فرانس کہتے ہیں ان کی وفات کے بعد یہ بیگ ان کی اہلیہ کے سپرد کیا گیا تو دیکھا کہ اس میں 2 قمیضیں، ایک پاجامہ اور ایک گرم کوٹ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 4 عربی کتب، اور جو میری طرف سے خط ان کو گئے ہوئے تھے وہ خط انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور عربی زبان کے 100 بیت فارم اس بیگ میں تھے۔ یہ کل سفر کا ان کا بیگ ہوتا تھا جس کو ہر وقت وہ ساتھ رکھتے تھے۔ صدر جماعت الجزائر ہیں فالی محمد صاحب، کہتے ہیں کہ بہت بااخلاق انسان، وہ خلیفہ وقت کی بہترین نمائندگی کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں میری پہلی ملاقات ان سے 2007 میں ہوئی۔ اس کے بعد مرحوم نے خلیفہ وقت کی ہدایات کے مطابق یہاں جماعت قائم کی، بیماری کے باوجود دورے کرتے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ اعلیٰ کلمت الحق کی خاطر صبر سکھایا۔ بڑی خواہش تھی کہ الجزائر میں اپنی مسجد ہو اور اس میں نماز ادا کریں۔ الجزائر کے ہی اراش شمید صاحب کہتے ہیں کہ بڑی مؤثر شخصیت کے مالک تھے، اور تعارف کے بعد سے ہی آپ کے لیے جذبات محبت پیدا ہو گئے تھے۔ پہلی ملاقات مرحوم سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ اس علاقے میں ہماری اپنی کوئی مسجد ہو سکتی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ خدا تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اگر اس دن جب یہاں مسجد بنے میں حاضر نہ ہوں تو مجھے بھول نہ جانا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ایک دن بختہ صاحب نے بتایا ایک کسی کا ذکر کہ افریقہ کے دورے کے دوران ایک بوڑھے شخص نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے پوچھا کہ کیا آپ کو ایک خزانہ دکھاؤں؟ پھر اپنی جیب سے بیعت کی قبولیت کا خط ایک پلاسٹک کور میں محفوظ کیا وہ دکھایا کہ یہ خزانہ ہے جس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو یہ لوگ ہیں جو احمدی ہوئے اور اپنے اخلاص و وفا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ عبدالقیوم صاحب لکھتے ہیں جرمنی سے کہ
خلفائے احمدیت سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے، حکام بالا کی اطاعت کرنے والے، تبلیغ کے جذبے سرشار مخلص اور فدائی احمدی تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کو، جن کتب کا بھی ترجمہ ہو چکا تھا یا عربی میں جو تھیں، ان کو 3 مرتبہ پڑھا اور بہت سا حصہ زبانی یاد کیا۔ جب آپ کیسل کے امیر تھے تو آپ کی تبلیغ سے 18 مختلف قومیتوں کے افراد احمدی ہوئے۔ آپ نے ان کی تربیت بھی کی اور انہیں جماعت کا فعال حصہ بنایا۔ کیسل کے نماز سینٹر میں 70 سے 90 عرب احمدیوں کی کلاس لگاتے تھے، جن میں عرب دوست اپنے غیر احمدی دوستوں کو بھی ساتھ لاتے تھے۔ کیسل کی جماعت کے لیے ایک فرشتہ تھے۔ مسجد حاصل کرنے میں بھی آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ عربی، فرینچ اور جرمن میں کافی عبور تھا ان کو۔ جب سمیع قریشی صاحب کہتے ہیں میرے ذریعے سے انہوں نے بیعت کی، اور اس کے رابطے کو جب یہ بیعت فارم بھجوایا گیا، بیعت کی اطلاع دی گئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام ینصروں کا رجال لوہی الہم من السماء کے مصداق ہیں یہ، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ثابت بھی کیا۔ دوسرا جنازہ مکرم چودھری بشیر احمد صاحب کا ہے، جو چودھری ابراہیم صاحب کے بیٹے تھے، شیخو پورہ کے رہنے والے تھے۔ 77-78 میں انہوں نے خود بیعت کی توفیق پائی، اور ان کے بھائی بعد میں، ان کی فیملی بھی اور 2 بھائیوں نے بھی بیعت کر لی۔ اور رچنا ٹاؤن میں قیام کے دوران بحیثیت سیکرٹری اصلاح اور ارشاد اور سیکرٹری امور عامہ خدمت کی توفیق پائی۔ علاقہ میں معروف اور نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ 7 ستمبر 2011 کو رچنا ٹاؤن میں مخالفین جماعت نے بشیر صاحب پر ان کے گھر کے قریب قاتلانہ حملہ کیا۔ حملہ کے نتیجے میں ان کو 3 گولیاں لگیں، 1 گولی گردن میں لگی اور آر پار ہو گئی، جبکہ 2 گولیاں پیٹ میں لگیں جنہوں نے بڑی آنت کو شدید نقصان پہنچایا۔ وقوع کے بعد پھر ان کا 1 ہفتہ لاہور میں علاج ہوا، اس کے بعد فضل ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ اللہ کے فضل سے صحتیاب ہوئے۔ اور جو قاتلوں کے جنہوں نے حملہ کیا تھا، ان کے مدعی ان کے غیر احمدی بھانجے زاہد احمد صاحب بنے۔ ان کو اور نتیجتاً قاتلوں نے، کیونکہ یہ تو مافیا پورا گروہ ہوتے ہیں، 5 مارچ 2012 کو فائر کر کے ان کے بھانجے کو بھی شہید کر دیا جو غیر جماعت تھے۔ ان حالات میں چودھری صاحب نے پھر اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سے شفٹ ہونے کا سوچا اور وہاں چلے گئے۔ کچھ عرصہ قبل ان کو کینسر تشخیص ہوا تھا، زیر علاج رہے، لیکن تقدیر غالب آئی اور ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیشہ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بڑے نرم مزاج تھے، نمازوں کی طرف توجہ دینے والے، والدین کی خدمت کرتے ان کو دیکھا، بہت صابر اور سادہ تھے، رحم دل اور ہر کسی سے مخلص تھے۔ خود نقصان اپنے آپ کو کروا لیتے تھے، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کسی ضرورت مند کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ سب کی مدد کرتے تھے، چاہے وہ احمدی ہو یا غیر احمدی، تہجد گزار اور ہمیشہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے والے، اور یتیم بچوں اور بیواؤں کی پرورش کرتے تھے۔ مخالفین کا بھی ذکر ہوتا تو ہمیشہ کہتے کہ بس یہ دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب ان پر حملہ ہوا ہے اس وقت بھی تیمارداری کے جو لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے، اور مشتیوں پر ربا میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ 63 سال ان کی عمر تھی وفات کے وقت۔ ان کی اہلیہ اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحوم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر